حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، صدق الله العلي العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدین النصیحۃ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام یقتل الکلب العقور فی الحرم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کائنات میں اپنی تمام مخلوق میں قرآن کے اندر صاف بتا دیا، میری اپنی پوری کائنات میں زیادہ عزت، زیادہ شرف والی مخلوق انسان ہے۔ جیسا میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کا مخلوق ہے، ویسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن خود اللہ نے بتا دیا ان سب میں نمبر 1 کون؟ میری اپنی مخلوق میں، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ انسان، یہ مخلوق ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان ان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ہر چیز اس کا اپنا ایک حق ہوتا ہے، اس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، اس حق کو ادا کرنا عدل، انصاف، وہ بلکہ ہمارے اوپر فرض، کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم، جس کی وجہ سے گناہ ہوگا، ہم مجرم ہوں گے۔ جس طرح یہ آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، بارش، دھوپ، ان سب سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح سے انسان کو جانوروں کے ذریعے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، پرندوں کے ذریعے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حیوانات کے بارے میں مستقل بڑی بڑی کتابیں اردو میں، عربی میں لکھی گئی ہیں، کئی ساری کتابیں، کون سے جانور کی کیا خصوصیت ہے، کیا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، بلکہ صوفیہ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں نا، ان کی ایک لائن الگ، میڈیکل کے حساب سے کتابیں لکھی گئی ہیں، صوفیہ ان کے حساب سے کتابیں لکھے ہیں کہ دیکھو وہ جانور سے یہ سبق لیے جا، اس پرندے سے یہ سبق لیے جا۔ ہم پورے قرآن کو دیکھیں، دیکھو یہ ٹاپک ایسا کہ گھنٹے بولنا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے شارٹ میں کچھ ضروری باتیں فقط آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک چند دنوں سے دیکھا جائے تو نہ صرف تمل ناڈو میں بلکہ پورے انڈیا کے اندر بھی ایک بہت زیادہ بات کی جانے والی ایک ٹاپک بن گئی ہے، ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں، میں زیادہ بھی وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن میں ہم دیکھیں جانوروں کے بارے میں اللہ کئی آیتوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، سب کو یاد ہے سو سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل ہاتھی ایک جانور، اس کا ذکر ہے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اسی صورت میں آگے 2 آیت کے بعد وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل پرندوں کا تذکرہ۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، وتفقد الطير، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پاس رہنے والا ایک خاص پرندہ اسے تلاش کرے، فقال کہنے لگے ما لي لا ارى الهدهد، ہدہد پرندہ، ایک پرندہ نہ ہو، ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا ہے، کیا حساب۔ ایک اور جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی سے متعلق وہ قصہ، حتى اذا اتوا على باب النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، نمل کتنے پر تذکرہ آتا ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھو، ایسا بولے جا، پورے قرآن کے اندر ہمیں ایک حساب سے ذہن لگائے بولو نا، کئی سورتوں کے نام کچھ جانوروں پرندوں پر، سورۃ العنکبوت، ایک سورۃ الفیل، یہاں سے شروع کرے جا، سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی، ایلیفینٹ، سورت کا نام چھوڑ، سورۃ النمل، چونٹی،
سورۃ النحل، نحل کا معنی شہد کی مکھی، ہنی بی بولتے نا، شہد کی مکھی. سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت، مکڑی کی جال ہے نا، مکڑی، اس نام پر سورت. تو قرآن کے اندر کئی سارے جانوروں کے، پرندوں کے، ان کے تذکرے ہیں. ساتھ میں ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے یہ صاف ہم کو بتا دیا. کب بتایا؟ یہ بھی ایک عجیب بات. تو لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں، بولے تو وہ ورلڈ لیول میں وہ جو آرگنائزیشن ہے کب وہ قائم کرے کہ جب سے یہ دنیا کو پرندوں کا بھی حق ہے، ان کے بھی رائٹس نہیں، جانوروں کے بھی رائٹس نہیں کر کو دنیا کو جب سے معلوم جیسا بات کرتے ہیں. سراسر غلط ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنا بتائے نا، قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، دنیا میں کون سے مذہب میں بھی، کون سے آرگنائزیشن میں بھی اتباع معلوم بھی نہیں آج تک. بلکہ یوں کہا جائے یورپ اور دوسرے خواب میں بھی سوچ کو بھی نہیں رہیں گے جانوروں کا یہ بھی حق ہے کیا کر. 1440 برسات ہجری اب چل رکھا ہے بولے تو ایک اس کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام نبوت مل کو جو 13 سال گزارے اسے بھی ذرا تمہیں ایڈ کر لیے تو 1460 ایسا بولو نا، 1460 سال پہلے حضور کی پیدائش سے ہوتا نہیں، نبوت ملنے کے بعد سے دیکھو 1460 سال پہلے اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بولے. بازار ایک دن جاتے ہیں حضور علیہ السلام، جانوروں کا بازار، منڈی، گائے اونٹ یہ سب بیچتے خریدتے نا، وہ منڈی جاتے ہیں. جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر اچھا بیٹھ جاتا، 4 جانوں بیٹھتے ہیں، ہلکی پلکی ڈال کو بیٹھ جاتا، انہیں ساتھیوں سے بات کرنے کھڑے ہیں، نیچے اس کے غلام کام کرنے والے کھڑے ہیں، ان سے بات کرنے کھڑے ہیں. حضور دیکھو بولے کہ نہیں جانوروں کو اسٹینڈ بناؤ نہ کو. وہ کہتی اسٹینڈ ایک کرسی ٹیبل کے جیسا، اس کے اوپر چڑھ کو بیٹھ جاؤ، بہت دیر تک ضرورت نہیں سو، ریزن نہیں سو، جانور کو کھڑاتے دیکھو، تکلیف ہے ایسا کرو نہ کو، منع کرے. ایک دبلا، بالکل دبلا پتلا کمزور ایک اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے اندر گئے، سیدھا وہ آ گیا، آپ کو سامنے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر تک دونوں خاموش. صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ دونوں میں بات ہو رہی ہے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کا مالک کون؟ صحابہ بلا کر لائے ان کے اونٹ کے مالک کہ کیوں کھانا پینا برابر نہیں کرتے، کیوں جانور کو کھانا پینا برابر دیتے ہیں، اس کی یہ حالت ہے، اس سے کام لیتے لیکن یہ حالت کر کے رکھیں. جانوروں کو بلا ضرورت روک کر رکھنا، یعنی پکڑ کو رکھ لیے. ایک پرندہ اچھا ہے نا، یہ جب پکڑ کر رکھ لیے، کیا بھی ضرورت کچھ نہیں، پکڑ کر رکھ لیے، ایسا ستانے سے بھی اسلام منع کیا. چھوٹا ایک پرندے کا بچہ، ایک صحابی اچھا ہے نا بول کو لپٹ کو کپڑے میں لپٹ کو رکھ لی. اس پرندے کی ماں ہے نا بار بار آپ کو یاد کرتی ہے. پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کہ ایسا میرا کیا ہوں، نہیں چھوڑتا تھا، ستانا نہیں، تکلیف دینا نہیں. کسی چھوٹے سے پرندے کو ریزن نہیں سکا، یعنی اپنی تفریح کے واسطے آج ورلڈ کے کئی کنٹریوں کے اندر جانوروں کو لڑانے کا بہت بڑا گیم کے جیسا چلتا. جانوروں کو رکھ کر سود گیمبلنگ کرنے کا بہت بڑا، جانوروں کو لڑانے کا، قسم قسم کے جانور، کیا ڈیٹیل میں جانا، جانوروں کو لڑا کر. بلکہ چند سال پہلے تک بھی، 100 سال پہلے تک بھی ایسی ایسی باتیں ہمیں کتابوں میں مل جاتی کہ جانوروں کو میدان میں چھوڑ کر بندوق سے گولی چلانا، مستقل جانور دوڑتا رہے گا، اپنی جان کے ڈر میں جانور دوڑتا رہے گا، رکھ کر وہ ایک گیم. تو 3 گولیوں میں وہ جانور بھاگتا رہے گا تو برابر شوٹ کر دینا. شکار کرتے نہیں لوگ، جنگل کو جاتے شکار کرتے. ایک آدمی کو گوشت کھانا مقصد ہے، بکری کو ذبح کرنا، کھانے کے مقصد سے ذبح کرتے اسلام اجازت دیتا. کیوں؟ کیونکہ میں شروع میں بولیا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے، تو اسلام جس جانور کے گوشت کو کھانا حلال قرار دیا کھانے کے واسطے، یہ ریزن ہے ویلڈ پوائنٹ، اس کے واسطے بول کے جانور کو ذبح کرتے، گائے کو ذبح کرے، اونٹ کو ذبح کرے، بیل کو ذبح کرے، بکری کو ذبح کرے، ذبح کرتے کھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے ہی نہیں. قربانی میں ہمیں کیا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع میں جانور کو ذبح، یہ جانور کو ذبح کرنا کھانے کے مقصد سے. ڈیلی گوشت کے دکان والے جو جانور کو ذبح کرتے، یہ گوشت بیچنا، لوگ کھانا، یہ مقصد سے صحیح ہے، یہ ریزن صحیح ہے. یہ جانور کو انسان فائدہ اٹھانے کے واسطے بنایا گیا، لیکن ستانے کے لیے نہیں، اجازت نہیں، اسے ستانے اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو معلوم ہے 100 اونٹ
60/3 اپنی عمر مبارک کے حساب سے 60/3 63 اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کی. اس کے بعد تھک گئے, وہ اللہ کی طرف سے وہ اشارہ تھا. اس کے بعد تھک گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دے دیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی بھی اللہ کے نبی کی طرف سے بول کے ذبح کرے. جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد ہے تو اوکے کرے جائے, نہیں تو نہیں. ایک صحابی چلتے چلتے وہ جانور ذرا وہ ویلنگ کرتے تھے گاڑی میں, ویسا پاؤں اٹھا دیا سامنے, اٹھاتے ہی انہوں گالی دی. جس گھوڑے میں بیٹھے ہیں ہمارے زمانے میں بولی نہیں بھائی کو گلا نکلو مردار دلیل کر کو, ایسا کیا کی گالی دی, بدعا دی. تو حضور منع کرے نہیں وہ بولنے کا بول کر کو تم نے شرم نہیں کر, تم نے اسی جانور پر بیٹھ کر سفر کر کو جاتے, تمہیں شرم نہیں, اتر جاؤ, اتر گئے. ایک نہیں بلکہ 3 واقعہ بتاؤں. ایک سیم بات, 2 پہاڑ ہے, 2 پہاڑ کے بیچ میں تنگ راستہ ہے, فل لگیج رکھو ہے. ایک باندی ایک عورت وہ اونٹ میں بیٹھو ہے, 2 پہاڑ کے بیچ میں تنگ راستہ, جاتا کہ نہیں کہ اندازہ نہیں تھا, چلے گیا جانور ادھر, برابر جا کو اٹک گیا. وہ لگیج جو موٹا رکھو ہے نا اس کی وجہ سے اٹک گیا, ادھر بھی جانے نہیں ادھر بھی آنے نہیں. انہیں بدعا کری, مر کو جا تو تجھے ناس ہو, ستیہ ناس ہو, بدعا کرے. اللہ کے نبی کو سنے آ گئے, منع کرے, بولے کہ وہ جانور کے اوپر کیا کیا لگے جائے کہ پورا اتار لو, آزاد چھوڑ کرو وہ جانور کو, اب یوز کرنا نہیں ہمیں, بدعا دے دے نہیں, یوز کرنا نہیں. کتنے ہمارے زمانے میں بھی کتنے سالوں سے علماء حضرت ہم بولتے تھے, کتابوں میں لکھو تھے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بدعا کرو ان کو بول کے, لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ غصہ بتانے کا طریقہ معلوم نہیں. بچے کے اوپر زیادہ غصہ آ گیا اگر کو بولے تو گالی دیتے دیتے بدعا بھی یوز کر دیتے. سکر کو مرنے کیا تجھے, بول کو مرنے کیا تجھے. ماں عورتوں کے منہ سے ابھی زیادہ, دل سے خواہش نہیں کرتے وہ الگ بات. میں کہیں کو یہ واقعہ بولتا ہوں معلوم. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ عورت کو دیکھے, جانور پر بیٹھی ہوئی ہے, وہ پاؤں ایسا زور سے مارے وہ گرنے والے تھے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ وہ انصاریہ عورت وہ سواری کو بدعا دیتی ہے. تو حضور بولے اپنے مال, اپنی اولاد اور اپنی چیزوں کو, اپنے آپ پر بھی انسان بدعا نہیں دینا. یہ بول کر اللہ کے نبی صحابہ کو بولے اس اونٹ کو آزاد کرا ڈالو. پوری چیزیں یعنی کیا معلوم, ایک علاج ٹریٹمنٹ ہے. ایک سواری میں بیٹھ کو نہیں, سیج گالی دیتے ہیں, اس میں اب 100 کلومیٹر جانا بھی ہے اس آگے. اولاد, وہ اولاد بہت دل و جان سے بچوں کو چاہتے, پھر بھی ان کو بدعا. میں اچھا رہنا کر کو چاہتا ہوں, اچھا رہنا, صحت مند. میں خود اپنے ہاتھ ٹوٹ کو جانا, پاؤں ٹوٹ کو جانا, میں اپنے آپ پر کیا غصہ ہے تو بھی ایسے کلمات نکالنا نہیں. دل میں ارادہ نہیں ہے تو بھی بعض ٹائم ایسا خاص اسپیشل ٹائم رہتے, وہ ٹائم میں ہمارے منہ سے ایک چیز اللہ کے پاس ہمیں بولے, بدعا جو بولے ان سے قبول ہو جانے چانس پکا قبول ہو جائیں گے. ہو جانے کے بعد اس کے بعد پوری زندگی رونا سوچے, اس کے علاوہ ابھی کیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ٹریٹمنٹ کے طور پر ایسا بولتے تھے. صحابہ بولے ہیں ہمارے آنکھوں سے ہمیں دیکھو ہیں ایک آدمی اپنے جانور کو بدعا کر دیا, گالی دے دیا بولے تو فوراً اللہ کے نبی تو بول کو ہی نہ کر کو فوراً اتر جاتا, پورا لگیج اتار لیتا, چھوڑ دیتا اسے. کتنا مثال کے واسطے بولتا ہوں, 10,000 دے کو مارکیٹ میں خریدے اسے, بدعا دے دیا. اب اس کے بعد وہ سواری کہ میں اس میں سوار ہونے کے لائق نہیں, منجے یہ سزا ہے, سو بول کو اتر جاتا ہے. کون بھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اس جانور کو. ایک ٹریٹمنٹ قرآن کے اندر جانوروں پرندوں کے بارے میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. سورۃ النحل کے اندر بھی یہ تذکرہ آتا ہے کہ دیکھو گائے ہے, تم کھلاتے ہیں, چارہ کھاتی ہے گائے, لیکن اس میں سے جہاں خون بھی ہے, گوبر بھی ہے, وہیں سے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے دودھ پیدا کرتا ہے. یہ جانور جس کے بالوں کے ذریعے سے تم اپنے واسطے سردی سے بچنے کے کپڑے بناتے ہو, یہ جانور جس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگیج لے کو جانے تم نہ ہوتا, یہ جانور جو تمہارے کنٹرول میں آنے والا نہیں تھا, وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ, تمہارے کنٹرول میں آنے والا نہیں تھا. اللہ تمہارا کنٹرول بنایا اس کو, تمہارے کنٹرول میں رکھ دیا اس وہ جانور کو. نہیں تو اس کی طاقت کیا, یہ بچہ انسان کا جو ہے نا, اس کی طاقت کیا, اسے بھی کیا بھی تعلق کچھ نہیں, لیکن انہیں رسی پکڑ کر کھینچتا بنا لگ جاتا, آتا ہے وہ بیل, گائے, اونٹ, اللہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے. تو جائز لمٹ ایک رکھتا نہیں, جائز حد تک رہ کر اس جانور سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے.
بلکہ ہمیں قرآن میں دیکھیں تو اور ذرا میں ایک بات بول کر آتا ہوں اصل پوائنٹ کو. ہم قرآن میں دیکھیں تو یہاں تک بولا گیا ہم انسانوں کو تعلیم ٹیچر بن کو کوا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل حابل, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا, لاش گلے میں ڈال کر کندھے میں ڈال کر کیا کرنا میں کیسا معلوم نہیں سکا چھپانا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. ایک کوا زمین کھود کر دوسرے کو اندر ڈالتا ہے. کوے کے ذریعے سے انسان تعلیم سیکھا. ہدہد پرندہ اس کی فکر کے بارے میں, چونٹی اس کے اپنے قبیلہ خاندان کی فکر کے بارے میں. اللہ بولے ہی, یہ اللہ بولے ہی کا مطلب کیا؟ اللہ اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کرے ہی. کتنی بڑی شرافت, عظمت. اصحاب کہف, اچھا معلوم نہ جمعے کا دن ہے, سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں بار بار میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں, اشارہ کرتا ہوں کہ سورہ کہف گھر میں رہنے والے ایک آدمی سے بھی مس ہو جانا نہیں, برابر جمعہ کو کہف. کیونکہ بارش کے برسات میں کیسا کتنا زیادہ ڈراپ پانی آتا ہے کہ اس قدر زیادہ فتنے, دجالی فتنے ڈیلی آتے تھے. اس سے سب بچنا ہمارے بس میں نہیں ہے, صرف اللہ کی طاقت سے ممکن. اللہ کی طاقت سے, اللہ کی مدد سے ہمیں بچ سکتے ہیں. وہ بچنا تو سورہ کہف کی تلاوت کمپلسری, چھوڑنا نہیں, ہرگز چھوڑ دینا نہیں. کیسا بھی ٹائم نکال کر جمعرات کے مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک کیسا بھی ٹائم نکال کر پڑھ دینا. مکہ المکرمہ جب حج کا سفر ہوا تھا, مکہ المکرمہ مسجد حرام میں اوپر میں لائبریری ہے. ویسا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بھی لائبریری ہے. وہاں میں ایک کتاب دیکھا تھا, رحمت الرسول بالحیوانات والبہائم. وہ اصل کتاب کیا وہ ہے, وہ اس کے اندر بھی وہ اصل کتاب کیا کہتا ہوں, وہاں سعودی کے یونیورسٹی میں پڑھاتے سو کتاب, لیسن باقاعدہ وہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے سو کتاب. وہ کتاب میں ایسی پوری حدیثیں, ایسی پوری آیتیں جمع کر رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بارے میں کیا بولے. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ خامس کر کو جن کو ہمیں بولتے, انہوں جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں نا, مرغی کو رکھ کر دیوار کے پاس ایک جگہ بند کر اسے تیر نشان برابر لگتا کہ نہیں کی, وہ چیک کرتے ہیں اسے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز دیکھتے ہی, سبھی لوگ ان کو حضرت کو دیکھتے ہی ہٹ گئے. آپ کو دیکھ ڈال کو حضرت بولے کہتے ایسا کام کرنے پر نبی علیہ السلام کی لعنت ہے, لعنت ہے. یہ کام ہرگز نہیں کرنا, منع. جانوروں کو چہرے پہ مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. جانوروں کو بلا ضرورت روک کر رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. وہ بہت مشہور بخاری کی روایت پہ معلوم سب کو کہ ایک عورت بلی کو باندھ کر رکھی, خود بھی کھانا پینا دیتی نہیں تھی, اسے کھلاتی نہیں پلاتی نہیں تھی. اور کو چھوڑے تو وہ بلی خود اپنا کھانا پینا کا انتظام بندوبست کر لے گی, وہ بھی چھوڑتی نہیں. ویسا رکھ کر بھوک کے پیاس سے اسے مرائی نا, اس کی وجہ سے جہنم سے, جہنم کا عذاب. ایک جانور کا حق ادا نہیں کرنے پر کیسا ایسی سختی ہے کہ اسی جگہ ایک جانور کی پیاس کو بجھانے پر, وہ بھی بخاری شریف کی حدیث. کتا بڑا پیاسا تھا, ایک آدمی کنویں سے اپنے کپڑے کو اس میں بھگو کر اسے نچوڑ کر اسے پانی پلا دیا. وہ کتے کے پیاس کے بجھانے پر اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, مغفرت اللہ کر دی. ایک ڈالی راستے میں آ گئی تھی, وہ حدیث میں ہے سو یہ اس لیے بولتا ہوں میں, ایک ڈالی راستے میں آ گئی تھی, لوگ جانے آنے کا راستہ, جھاڑ کی ڈالی آ گئی ہے, اسے کاٹ دیا, اللہ اسے مغفرت کر دی. وہ ڈالی کو کاٹ کر لوگوں کو جانے آنے ایزی کر دیا. خیر یہ جانوروں کے بارے میں جو بات ہے نا, دیکھو حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا, ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں فوٹو ہو, جس گھر میں کتا ہو. بولا گیا لاسٹ لیسن سبق کیا, مقصد کیا, وہ تک سمجھ جائے. جس گھر میں فوٹو شوق سے ہمیں کرسی میں لگا کو رکھے ہیں, دیوار میں لگا کو رکھے ہیں, کبورڈ کے اندر لگا کو رکھے ہیں, کار ہے تو بھی وہ منع ہرگز نہیں رہنا. لوگ بڑی غفلت میں کیا کرتے ہیں, کمپنی سے جو لگا کو آپ رہتا, کرسی میں لگا کو آپ ہے, بیڈ میں لگا کو آپ ہے, بیرو میں لگا کو آپ, اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کیا لگا ہے, وہ لگا کچھ نہ کو ہے سو, وہ تک بھی گوارا نہیں کرنا, وہ تک بھی برداشت نہیں کرنا. رحمت سے ہمیں محروم ہو جائیں گے نا. گھر کے اندر پھر نحوست آئے گی, مصیبت آئے گی, آپس کی لڑائی, بے برکتی, پوری فساد, پوری بربادی آ جائے گی گھر کے اندر. نہیں, تصویر گھر کے اندر ہرگز نہ ہو. نمبر 2, کتا. اس کے بارے میں کیا, اسلام میں جو سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے, مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے, ان 2 کتابوں کی حدیث کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کیا بول پڑے معلوم, شروع میں کتوں سے لوگوں کو بے پناہ محبت تھی. جیسے آج اسے ماڈرن لوگ
ڈیزنٹ لوگاں کرتے وہ ایک اڑیالم ایک نشانی ہوگی ہے نا ایک دم غلط چیز. بہت زیادہ محبت ایک ہی پلیٹ میں کھانے کا ایک ہی بستر میں سونے کا کر کو ہائی لیول میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح حد سے زیادہ جو تعلق ہے اسے روکنا چاہتے تھے. شروع اسلام میں پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کتے کو مارو, کتے کو مارو بول کے حکم شروع میں. کیوں؟ کیونکہ وہ کالا شیطان ہے تو تک بولا گیا مارنا بول کے. اب کتے کو یہ حالت ہو گئی مارتے 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 مارتے. اب شراب کو حرام کرنے میں اسلام جو طریقہ اپنایا دیکھو, شروع میں حرام کرنے کے بعد شراب بھی حرام, کون سے برتن میں شراب کو یوز کریں کہ وہ برتن بھی حرام. وہ گلاس سے وہ باٹل وہ برتن دیکھے تو وہ پرانا یاد آ جائے گا نا, وہ برتن بھی حرام بول کے اسے بھی ڈال کو توڑ ڈالنا, کاٹ ڈالنا, پھینک ڈالنا بول کے. حالانکہ وہ برتن کیا دھو کو دوسرا کسی چیز میں یوز کرے جانا, لیکن نہیں, دل سے جڑ سے اس کی محبت نکالنا شراب کی کا تو وہ بھی حرام کرنا جس میں اسے یوز کرتے ہیں. تو برتن بھی حرام کر دیا اسلام. تب جا کو شراب کی نفرت آئی لوگوں کے دلوں میں. تو کتے سے بے پناہ محبت سارے لوگوں کو نہیں, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ محبت تھی, اسے ختم کرنا. اسلام کیا بولے مطلب شروع میں کہاں کتے کو دیکھے تو مارنا بولتے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک کتے کو بھی چھوڑتے نہیں تھے, کہاں نظر آ گئے تو بھی مار ڈالتے تھے, کہاں نظر آتے بھی مار ڈالتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مالہم ولی الکلاب, یہ بھی حدیث میں 600. ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی بولے لوگوں کو کیا ہو گیا, کتے کے پیچھے ایسا کیوں پڑ جاتے ہیں, چھوڑ ڈالو کتے کو اس کے حال پر چھوڑ ڈالو. کیا مطلب معلوم؟ اب مسئلہ میں مسئلے کے ساتھ سمجھاتا ہوں. بعض حدیثوں میں ہے ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ رکھا ہے, 100 بکریاں 200 بکریاں ہیں, اونا ہی معلوم نہیں آپ کو بھیڑیا ہے, لومڑی ہے یا شیر ہے, جنگلی جانور کون سے بھی آ کر بکری کو لے چلے جانا نہیں. اس واسطے بکریوں کی حفاظت کے واسطے بول کو ایک کتا کو رکھتا ہوں, کتے کو رکھتا بکریوں کی حفاظت کے واسطے بول, اس کا ہیلپر کے جیسا انہیں بنا کر رکھا رہتا. ایک آدمی کھیتی ہے اس کی, کون سا بھی جانور آپ کو کھا لینا نہیں کر, کون سا بھی جانور آپ کو برباد کر دینا نہیں بول کے کھیتی کے واسطے کر کو ایک کتا رکھتا پرمیشن. ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے سیکیورٹی کے واسطے بول کو گھر کے باہر اندر نہیں, گھر کے باہر کتے کو رکھتا ہے حفاظت کے واسطے, صید کے واسطے, زراعت کے واسطے. ان کے واسطے یہ 3 مقصد 3 ریزن, ان کے واسطے کتے کو رکھنے کی اجازت, اس کے علاوہ اجازت نہیں. صاف آ گیا حدیث. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک کتا سب لوگوں کو کاٹتا ہے بول کے معلوم ہوا, بول کے کاٹنے والے کتے کو مارو. اندلس کے اندر ایک واقعہ عربی کتابوں میں لکھا ہے, اندلس کے قاضی صاحب کے پاس بولے گئے تھے لوگ ایک پاگل کتا ہے سب لوگوں کو کاٹتا ہے, کیا کرنا, مار ڈالو اسے. بلکہ یہ بول کو بولیں ان کے فتوے میں ایسا لکھا ہے ہر وہ کتا جس کے اندر کاٹنے کی خونخوار ہوتا ہے یہ صفت آ گئی ہے اسے تم مارو. کون سا ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ ڈالو. حتیٰ کہ تم نے تعجب ہوگا احرام میں آدمی گیا تو اسے جانور کو بھی مارنا چاہیے. مکہ المکرمہ کا جو حرم کا حصہ ہے, دیکھو حرم وہ حصے کے اندر اسے جانور کو بھی مارنا نہیں, لیکن کاٹ کھانے والے کتا ہے, پاگل کتا, کاٹنے والا کتا, کھجری والا کتا, ایسے کتے جو انسان کو آگے بڑھ کر نقصان پہنچائیں گے ان کو مارنے کی پرمیشن حرم میں بھی احرام میں بھی. ایک سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں آپ کو سنانا سمجھانا چاہتا تھا. ایک ٹاپک بہت زیادہ چلتے رہنے کے وقت میں لوگوں کو کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں اسلام میں کیا بھی نہیں ہے جیسا ہے, اس کے بارے میں اسلام میں کیا بھی تعلیم نہیں رہے گی. ایسا کر کے لوگ سمجھ کر کچھ بات کیے تو ہم لوگوں کو بولا وہی بات میں آپ کو ذرا بیان کی شکل میں ڈیٹیل میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بات کو قرآن حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ہر بات ہمارے پاس ہے, ہم یتیم امت نہیں ہیں, ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری بصیرت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت کرے سنت